اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج ہمارا درس احکام نظر میں ہے، یعنی کن خواتین پر انسان نظر کر سکتا ہے اور کس عنوان سے نظر کر سکتا ہے، کس عنوان سے دیکھ سکتا ہے، یعنی اس کے بارے میں آج کا ہمارا یہ درس ہے۔ یعنی احکام نظر، نظر کے احکام، یعنی دیکھنے کے، نگاہ ڈالنے کے احکام۔ نمبر 1، شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے پورے بدن کو دیکھ سکتے ہیں، خواہ لذت کی غرض سے ہی ہو۔ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے بدن کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 2، شوہر اور زوجہ کے علاوہ کسی بھی شخص کا دوسرے انسان کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ شوہر اور زوجہ کے علاوہ کسی بھی انسان کا، صحیح ہے، ایک دوسرے کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، خواہ وہ دونوں ہم جنس ہوں، جیسے ایک مرد دوسرے مرد کو دیکھے، یا جنس میں اختلاف ہو، جیسے مرد عورت کو یا عورت مرد کو دیکھے، وہ آپس میں محرم ہو یا نامحرم، اس سے بھی تعلق نہیں ہے۔ یعنی سوائے شوہر اور زوجہ کے ایک دوسرے کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، صحیح، چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو۔ محرم کا مطلب یہ نہیں ہے، محرم کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ سے یعنی پردہ واجب نہیں ہے، یا آپ کو اس سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے، صرف لذت کی نگاہ سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں بس، باقی کسی کو یہ حق نہیں ہے، یا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ خواہ وہ دونوں ہم جنس ہوں، یعنی مرد مرد کو دیکھنے لگے، یا عورت عورت کو دیکھنے لگے، یا جنس مختلف ہو، مثلا مرد عورتوں کو دیکھیں یا عورتیں مردوں کو دیکھیں، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ جیسے ایک مرد دوسرے مرد کو دیکھے، یا جنس میں اختلاف ہو، جیسے مرد عورت کو یا عورت مرد کو دیکھے، وہ آپس میں محرم ہو یا نامحرم، اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی حرام ہے۔ صرف شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں لذت کی نگاہ سے، باقی کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ مرد کا عورت کو دیکھنا، دو چیزیں ہیں، محرم اور نمبر 2 نامحرم۔ محرم میں جو محرم انسان ہے، مثلا اس کے لیے مثلا کیا دیکھنا حرام ہے اور کیا دیکھنا جائز ہے۔ محرم مثلا اس کے لیے حرام ہے شرمگاہ کو دیکھنا، یعنی محرم ہے وہ کسی اپنے محرم کی شرمگاہ دیکھے، حرام ہے۔ ایسے ہی شرمگاہ کے علاوہ جسم کو دیکھنا جائز ہے، یعنی محرم ہے شرمگاہ کے علاوہ وہ جسم کے دوسرے حصوں کو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے دیکھ سکتا ہے، لیکن کون سی نظر سے؟ ایک عام نظر سے، یعنی لذت والی نظر سے نہیں، بلکہ عام نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن شرمگاہ کو محرم کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ اپنے محرم کی شرمگاہ دیکھے۔ نمبر 2 یعنی نامحرم، یہ تھا محرم، اب نمبر 2 نامحرم۔ نمبر 1 چہرہ اور گھٹنوں تک دونوں ہاتھ جائز ہیں، یعنی نامحرم جو ہے چہرے اور گٹوں تک دونوں ہاتھ جائز ہیں، صحیح، یعنی نامحرم انسان کے لیے چہرہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، جو وضو میں دھویا جاتا ہے جتنا، اور گٹوں تک ہاتھ یہ دیکھنے میں یعنی حرام نہیں ہے، لیکن کون سی نظر سے؟ لذت کی نظر سے نہیں، صحیح، لذت کی نظر سے تو اصلاً حرام ہے ہر چیز، لیکن اگر کوئی چیز نامحرم کے لیے، یعنی دوسری نامحرم، یعنی کوئی مرد نامحرم عورت کی طرف نگاہ کر رہا ہے اور لذت کی نگاہ سے نہیں بلکہ ایک عام نگاہ سے، صحیح، تو مثلا کتنا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے، یا یہ گٹوں تک یہ اتنے ہاتھ جو ہے وہ مثلا دیکھے جا سکتے ہیں۔ بقیہ پورا جسم حرام ہے، یعنی نامحرم انسان کے لیے جو محرم نہیں ہے کسی، چاہے وہ بھابھی ہے، چاہے وہ سالی ہے،
چاہے وہ اور کوئی خاتون ہے جس کا اس سے کوئی مثلا محرم کا رشتہ نہیں ہے، عام خاتون ہے جی، عام عورت ہے. بہت ساری عورتیں مثلا جو ہے وہ راستوں میں، گلیوں میں یا گھروں پر بھی وہ ان کا حکم سب کا ایک ہی ہے. اگر نامحرم ہے تو آپ یعنی کوئی بھی مرد صرف اس کے اتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے جو اتنا حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے، اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک عام نظر سے، لذت کی نگاہ سے دیکھنا تو حرام ہے. اور ہاتھ اتنے دیکھ سکتا ہے، یہ گھٹوں تک جو ہاتھ ہیں یہ دیکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ عورت بھی، وہ مثلا جو ہے عورت اگر کسی نامحرم کے سامنے آنا چاہتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، سامنے آنا ہی نہیں، صرف حجاب یعنی نقاب ڈالنا ضروری نہیں ہے منہ پر، چہرہ اتنا کھول سکتی ہے جتنا وضو میں دھلا جاتا ہے، اور یہ گھٹوں تک ہاتھ کھول کے سامنے آ سکتی ہے. یہی حکم اس کے پھوپھیزاد بھائی کے لیے ہے، یہی حکم اس کے چچزاد بھائی کے لیے ہے، یہی حکم اس کے بہنوئی کے لیے ہے، یہی حکم اس کے دیور اور جیٹھ کے لیے ہے، اور یہی حکم عام مردوں کے لیے ہے. یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نامحرم نامحرم. کہہ رہے ہیں کہ نامحرم چہرہ اور گٹوں تک دونوں ہاتھ جائز ہیں. یعنی نامحرم کے سامنے اگر کوئی خواہر، کوئی عورت جو ہے وہ مثلاً گٹوں تک ہاتھ اس کے کھلے ہوئے ہیں اور جتنا چہرہ وضو میں دھلتا ہے اتنا دھلا ہے، اتنا ڈھکا ہوا ہے، اتنا کھلا ہوا ہے صرف چہرہ، باقی جسم پر پردہ ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے ایک صحیح نظر سے. نمبر 2، بقیہ پورا جسم حرام ہے، یعنی باقی پورا جسم جو ہے وہ کسی بھی عورت کا دیکھنا حرام ہے. صحیح. دیکھو یہ اس میں دیا ہے چہرے اور گٹوں تک دونوں ہاتھ جائز ہیں، لیکن کیا ہے، آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں بغیر شہوت کے بھی بنا بر احتیاط ہے، بنا بر احتیاط مستحب ہے کہ نہ دیکھے. صحیح، بنا بر احتیاط مستحب نہ دیکھے، یہ پر نہیں ہے، بنا پر احتیاط، بنا بر احتیاط مستحب نہ دیکھے، یعنی احتیاط مستحب ہے کہ بہتر ہے کہ نہ دیکھے. صحیح. اب یہ شادی بیاہ کے احکام جو ہے، شادی بیاہ کے بارے میں جو شخص شادی نہ ہونے کی وجہ سے فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہو اس پر شادی کرنا واجب ہے. انشاءاللہ یہ کل آئے گا کیونکہ وقت تمام ہو گیا. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.